السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام بفضل تعالی بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ قرآن اس رات کے بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے اب ہم دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ تو آج کی رات ہماری خاص عبادت گھر پر ہی ہونی چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اب تو ہم مسجد کی طرف رخ نہیں کر سکتے، تالہ بندی بھی ہے، اور جماعت سے ہمیں ہدایت بھی مل گئی ہے کہ سب کی نمازیں لیلۃ القدر کے دن بھی گھر پر ہی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم گھر پر ہی بہت ہی خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اور اللہ کے دربار میں معافی مانگتے ہوئے یہ دعا ضرور کریں گے کہ یا اللہ، یہ کیا عجیب و غریب تماشا ہو گیا ہے دنیا بھر میں، جب تو بولتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہی بات آج ثابت ہوتی ہے۔ قرآن میں آپ نے کہا تھا کہ جب اللہ کوئی ارادہ کرتا ہے اور ہو جا بولتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے، یا یہ قرآن سچی کتاب ہونے کے سلسلے میں ایک اور معجزہ کہیں تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ آج لیلۃ القدر میں ہم پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بہت ہی عاجزی سے اس کے دربار میں معافی مانگیں اور وعدہ کریں اس سے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی۔ ہم پوری کوشش کے ساتھ حکم الہی کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سب کو، اس دنیا والوں کو اس مصیبت سے بچا۔ جب وہ چاہتا ہے تو چشم زدن میں بچا بھی سکتا ہے۔
کسے پتہ تھا 6 مہینے پہلے تک کہ یہ خطرناک وبا سب پر طاری ہو جائے گی، مگر یہ وبا آ گئی، دنیا بھر کو اپنے لپیٹ میں لے لی، لوگ پریشان ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں اگر ہم آج کی رات گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا کریں گے تو ضرور وہ ہماری دعائیں سنے گا اور راحت کے دروازے کھلیں گے۔ ہم امید کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام چیزوں سے نجات دلانے والا اس کے سوا بھلا اور کون ہو سکتا ہے۔ اس وبا کے سلسلے میں بھی کئی باتیں بتائی جاتی ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اس کے لیے ویکسین بھی نہیں کہا جاتا ہے، اس کے لیے علاج بھی نہیں کہا جاتا ہے۔ پرہیز، احتیاط کو ہی سب کچھ مانا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ باتیں بھی بالکل ٹھیک ہیں، مگر جب اللہ چاہے گا، چاہ لیتا ہے کہ وہ نجات دلا دے گا تو ضرور نجات دلائے گا اور سب کو بچائے گا۔ خدا کرے کہ سب کی اب کی دعا، اب آج کی رات ہونے والی دعا بھی اس کے دربار میں پہنچے گی اور ہم سب کو، انسانوں کو، دنیا بھر کے انسانوں کو راحت ملے گی۔ اس کے علاوہ آج اہم خبریں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مہاجر مزدوروں کو اپنے گھر جانے کے لیے ٹرینوں کے ذریعے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے جب تارہ بندی آئی تو لاکھوں مزدور جو اپنے صوبوں سے باہر کسی اور صوبے میں کام کر رہے تھے پھنس کر رہ گئے، کیونکہ سب کچھ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ نہ آٹو تھی، نہ ٹیکسی تھی، نہ ٹرین، نہ کہ فلائٹ۔ کرونا وائرس نے ایک دو ملک کو نہیں بلکہ اس کائنات کو ہی پھنسا کر رکھ دیا ہے۔ سناٹا، خاموشی، ایک طرح کا خوف، ہر طرف سب کے سب گھر کے اندر قید، جو مالدار وہ راحت میں، جو غریب وہ غم و غصے میں۔ مہاجر مزدوروں کی حالت کے بارے میں تو کیا کہنے، بے سہارا، راستوں پر نہ ٹہلنے کے لیے جگہ، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز۔ سرکاری مدد بھی پہنچی، NGOs وغیرہ بھی میدان میں آئے، بلکہ لاکھوں بے بس لوگوں کو مدد کرنا ایک بہت بڑا ہمالیئن ٹاسک ہے اور آسان کام نہیں ہے۔ کوششیں الحمدللہ جاری ہیں۔ اب ٹرینیں بھی چلنے لگی ہیں، مزدور جانے بھی لگے ہیں، کئی لوگ گھر پہنچے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ انشاءاللہ جلد گھر پہنچیں گے۔ خدا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور انسان راحت پائے۔ مرکزی حکومت نے صوبائی حکومتوں سے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹرینوں کے لیے انتظامات کریں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اب جہاں تک کرونا وائرس کا سوال ہے، پھر چنئی میں کووڈ-19 مریضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کل تمل ناڈو میں 688 نئے کووڈ-19 کے کیسز ہوئے ہیں۔ ان میں صرف چنئی کے 552 ہیں
یہ اضافہ دوسرے صوبوں اور دیش سے آئے ہوئے لوگوں سے ہوا ہے کہا جاتا ہے۔ ان مریضوں کی تعداد 87 ہے۔ کل تمل ناڈو کے وزیر صحت ڈاکٹر سی وجے بھاسکر اور دوسرے افسروں اور ہیلتھ سیکریٹری ڈاکٹر بیلا راجیش کے ساتھ کووڈ-19 کرونا وائرس کے سلسلے میں بہت سی جگہوں پر پوچھ تاچھ کی ہے۔ یہ وائرس کہا جاتا ہے رایا پورم، پڑیانتو، موتی لال اسٹریٹ اور کوڈمباکم وغیرہ میں زیادہ ہے۔ یہاں گھر گھر جا کر پوچھ تاچھ کر رہے ہیں اور احتیاطی قدم بھی اٹھاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ بچانے کی بھی سب سے کوشش ہو رہی ہے۔